عالم بھائی سنیے، رکیے پلیز۔ عائشہ کی لرزتی ہوئی کمزور سی آواز حویلی کے پورچ میں گونجی۔ اس کی آواز میں اتنا خوف تھا کہ سننے والا کانپ جائے، لیکن وہ عالم شاہ تھا، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ عالم شاہ جو اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھا چکا تھا، یہ مخصوص لفظ سنتے ہی یوں پلٹا جیسے کسی نے اسے کوڑے مارے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے خون اتر آیا تھا۔ کتنی بار میں تم سے پوچھتا ہوں، کتنی بار کہا ہے تم سے کہ یہ بکواس میرے سامنے مت کیا کرو۔ عالم کی آواز کسی دھاڑ سے کم نہیں تھی۔ اس کی گرجدار آواز پر عائشہ کے قدم وہیں منجمد ہو گئے اور وہ بری طرح کانپنے لگی۔ میں تو بس، اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ الفاظ اس کے منہ میں ہی ٹوٹنے لگے۔ کیا میں پکار رکھی ہے؟ عالم دو قدم چل کر اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کا غصہ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دیتا یا تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے؟ کتنی بار کہا ہے میں بھائی نہیں ہوں تمہارا، پھر یہ عالم بھائی کی رٹ کیوں لگاتی ہو؟ مجھے دیکھ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ مجھے دادی جان نے انہوں نے بھیجا تھا۔ عائشہ نے روتے ہوئے نظریں جھکا کر اپنے دونوں ہاتھ آپس میں مسلتے ہوئے بمشکل کہا، دادی جان نے بھیجا تھا تو کیا جو دادی جان کہیں گی وہی کرو گی تم؟ تمہاری اپنی کوئی عقل نہیں ہے؟ تمہاری اپنی کوئی سمجھ نہیں ہے؟ جب دیکھو اس حویلی میں ایک سہمے ہوئے جانور کی طرح دیواروں سے لگی پھرتی ہو۔ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ مجھ سے کیوں ڈرتی ہو تم؟ آپ شہر جا رہے تھے تو دادی جان کی ان کے دل کی دوائیاں ختم ہو گئی تھیں، انہوں نے کہا ہے میں آپ کو پرچی دے دوں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک مڑی توڑی پرچی عالم کی طرح بڑھائی۔ عالم نے غصے سے وہ پرچی اس کے ہاتھ سے جپٹ لی۔ صرف غرض جب اس گھر میں کسی کو کوئی کام ہوتا ہے تو انہیں عالم شاہ یاد آ جاتا ہے، اور تم جو مجھ سے اپنے ایسے بھاگتی ہو جیسے میں تمہیں کچا چبا جاؤں گا۔ تم بھی صرف تب میرے پاس آتی ہو جب تمہیں مجھ سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے، اور وہ بھی یہ منحوس لفظ بھائی لگا کر۔ خدا کے لیے ایسا نہیں ہے۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ مجھے جانے دیں، میں کسی ملازم کو بھیج دوں گی۔ آپ غصہ مت کریں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ عالم نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس کی آواز میں اب غصہ کے ساتھ ایک عجیب سی تلخی تھی۔ تمہیں اس پوری حویلی سے ڈر لگتا ہے عائشہ؟ میری ماں تمہیں سارا دن تانے دیتی ہے، تم سچ جگا کر سنتی ہو، اور زاویار تم پر گندی نظر رکھتا ہے تو تم تب بھی خاموش رہتی ہو۔ تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم اپنے لیے کچھ بول سکو، اور جب میں تمہاری اس بزدلی پر جھنجھلاتا ہوں تو تم مجھ سے بھی ڈرنے لگتی ہو۔ تم چاہتی کیا ہو آخر؟ میں کچھ نہیں چاہتی، مجھے بس کچھ سکون سے رہنے دیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ عائشہ نے روتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ عالم کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ اس کی بے بسی اور رونے دھونے والی حالت مزید برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس کے خوف کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا اپنا غصہ سب بگاڑ رہا تھا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، ہٹو میرے راستے سے، بدتمیز لڑکی۔ عالم نے شدید جھنجھلاہٹ میں اسے زوردار دھکا دیا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ گرے، وہ بس اسے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، مگر عائشہ جو پہلے ہی خوف سے لرز رہی تھی، اس اچانک دھکے کی تاب نہ لا سکی اور لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑی۔ عالم نے اسے گرتے دیکھا، مگر اپنی انا اور غصے کے خول میں قید وہ بنا کچھ کہے مڑا اور تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا۔ گاڑی کا انجن سٹارٹ کرنے کے لیے اس نے چابی گھمائی، مگر اچانک اس کی نظر سائیڈ مرر پر پڑی۔ اس کا ہاتھ چابی پر جہی جم گیا۔ شیشے میں اسے عائشہ فرش پر بیٹھی نظر آ رہی تھی، مگر وہ رو نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سے اپنے گلے کو بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور وہ سانس لینے کے لیے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا، مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ایک سانس بھی اس کے پھیپھڑوں تک نہیں جا رہی۔ عالم کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ غصے سے بڑبڑایا، مگر اسے یاد آیا عائشہ کو بچپن سے دما تھا، اور شاید ذہنی دباؤ اور خوف کے وقت اسے اکثر اٹیک آ جاتا تھا۔ عائشہ عالم کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ اس نے گاڑی بند بھی نہیں کی کہ بس دروازہ دھکے سے کھولا اور پاگلوں کی طرح باہر نکلا۔ چند ہی قدموں کے فاصلے میں وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی۔ عالم جب اس کے پاس پہنچا اور اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے اپنے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ عائشہ کا رنگ تیزی سے نیلا پڑ رہا تھا، اس کی آنکھیں الٹ رہی تھیں۔ عائشہ میری طرف دیکھو، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ عالم نے گھٹنوں کے بل گر کر اسے اپنے بازوں میں بھر لیا۔ اس کی ساری رعونت، سارا غصہ ایک سیکنڈ ہوا ہو چکا تھا۔ اب وہاں صرف ایک بے بس خوف زدہ
مرد تھا جس کی جان اس وقت عائشہ کی اکھڑتی سانسوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ اس سانس نہیں عالم عائشہ کے گلے سے ایک کھڑکھڑاہٹ کی آواز نکل رہی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھ سے عالم کی شرٹ کا کلر مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نہیں 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 عائشہ، مت، ہمت کرو، لمبی سانس لو، پلیز، خدا کے لیے سانس لو۔ عالم اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا، اس کی اپنی آنکھوں سے وحشت اتر آئی۔ عائشہ، مجھے معاف کر دو، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں غصے میں تھا، تم مجھے جو دل چاہا پکارو، بس آنکھیں بند مت کرنا، پلیز میری طرف دیکھو۔ عائشہ کے ہاتھ کی گرفت اس کی شرٹ سے ڈھیلی پڑنے لگی، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ عالم نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا، پچھتاوا اور خوف سے اسے اندر سے چیر رہا تھا۔ اس نے عائشہ کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کی اور ریس دی۔ حویلی کا گیٹ کراس کرتے ہوئے اس نے گاڑی کی سپیڈ اتنی کر دی تھی کہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، مگر اس وقت اس کی نظروں کے سامنے صرف عائشہ کا نیلا پڑتا چہرہ تھا۔ عائشہ، تم سن رہی ہو مجھے؟ بیک ویو مرر میں اسے دیکھتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا۔ آنکھیں کھلی رکھو، ہم بس پہنچنے والے ہیں، تم جانتی ہو نا میں کتنا برا ہوں، میں غصے کا تیز ہوں نا، لیکن یوں مجھے سزا مت دو پلیز۔ عائشہ، ایک بار سانس لے لو۔ گاڑی کے ٹائر سڑک پر بری طرح چیخ رہے تھے، عالم کے ہاتھ سٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا اور جب اسے عائشہ کی کوئی حرکت محسوس نہیں ہوتی تو اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی عائشہ، تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو، تم سمجھتی ہو میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ لعنت ہو مجھ پر اور میری اس خاندانی انا پر جس نے مجھے کبھی تم سے سچ بولنے ہی نہیں دیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، سن رہی ہو تم؟ میں مر جاؤں گا۔ عالم کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ وہ جو پوری حویلی کو اپنی دھاڑ سے ہلا کر رکھ دیتا تھا، آج ایک لڑکی کی بند ہوتی آنکھوں کے سامنے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ہسپتال کا گیٹ آتے ہی اس نے اتنے زور سے بریک لگائی کہ گاڑی کا پچھلا حصہ بری طرح گھوما، مگر وہ رکے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکلا اور پچھلی سیٹ سے عائشہ کو نکال کر ایمرجنسی کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر، کوئی ہے یہاں؟ ڈاکٹر ہسپتال کی راہداری سے اس کی وحشت زدہ چیخوں سے گونج اٹھی۔ لوگ مڑ مڑ کر اسے پاگل شخص کو دیکھ رہے تھے جس کی بازوؤں میں ایک بے جان سی لڑکی جھول رہی تھی۔ جلدی کریں، اسٹریچر لائیں، اس کی سانس رک گئی، کچھ کریں خدا کے لیے۔ ایک وارڈ بوائے اور نرس تیزی سے اسٹریچر لے کر آئے۔ عالم نے کانپتے ہاتھوں سے عائشہ کو اسٹریچر پر لٹایا۔ ڈاکٹر تیزی سے باہر نکلا اور عائشہ کی حالت دیکھتے ہی نرسز کو ہدایت دینے لگا، اسے فوراً آکسیجن لگائیں، نیبلائز کریں اور اسٹیرائڈ کا انجیکشن تیار کریں، جلدی کریں، ڈاکٹر نے چلاتے ہوئے کہا۔ اسٹریچر کو اندر کی طرف دھکیلا، عالم بھی ان کے ساتھ اندر جانے لگا تو ایک نرس نے اسے دروازے پر روک لیا۔ سر، آپ اندر نہیں جا سکتے، آپ پلیز باہر انتظار کریں، مریض کی حالت بہت سیریس ہے۔ نہیں، مجھے اندر جانے دیں، میری وجہ سے ہی ہوا ہے، یہ سب میری غلطی ہے، پلیز ڈاکٹر اس کی جان بچا لیں، میری ساری زندگی کی کمائی لے لیں مگر اسے سانسیں واپس کر دیں۔ عالم نے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر روتے ہوئے التجا کی۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں سر، آپ پلیز باہر رہیں۔ نرس نے اسے پیچھے دھکیلا اور ایمرجنسی روم کا دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ عالم وہیں دروازے کی فرش پر گر گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے اور زمین کی طرف دیکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو عائشہ، مجھے معاف کر دو۔ اس کے لبوں سے صرف ایک ہی ورد جاری تھا۔ آج اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ عائشہ کی سانسیں صرف عائشہ کے لیے نہیں، اس کی اپنی زندگی کے لیے کتنی ضروری تھیں۔ آج اسے دھکے کی قیمت اپنے دل کے ایک ایک ٹکڑے کو کاٹنے کی صورت میں چکانی پڑ رہی تھی۔ ایمرجنسی کے وارڈ کے باہر لگی سرخ بتی کسی خطرے کی علامت کی طرح چمک رہی تھی۔ دروازے کے پار کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں جانتا۔ عالم شاہ وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھا تھا، اس کا سر گھٹنوں پر ٹکا تھا اور آنکھیں سے بہنے والے آنسو اس کی پینٹ کو بھگو رہے تھے۔ اس کے کانوں میں اب بھی عائشہ کی اکھڑتی سانسوں کی طرح گڑگڑاہٹ آواز گونج رہی تھی۔ آج اسے سمجھ آ رہا تھا کہ عائشہ اس قدر خوفزدہ، اس قدر سہمی ہوئی، وہ اتنی خاموش کیوں تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، حالات میں اس حویلی نے اور اس کے اپنے لوگوں نے ایسا بنا دیا تھا۔ ماضی کے دریچے کھولے تو حویلی کے وہ دن یاد آنے لگے۔ عائشہ کے والد یعنی عالم کے ظفر چچا نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ وہ حویلی کا ایک ہنگامہ خیز دور تھا۔ دیکھ رہی ہیں اماں جان، یہ بہو
اس حویلی کی عالم نے اپنی ماں رخسانہ کی وہ طنزیہ آواز آج بھی یاد تھی۔ وہ اکثر حویلی کے صحن میں گونجتی تھی۔ وہ اپنی ساس کے پاس بیٹھی شاہدہ یعنی عائشہ کی ماں کی طرف زہر آلود نظروں سے دیکھ کر کہہ رہی تھی، یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے، یہ بلا وجہ میک اپ، ہونٹوں پر یہ لال رنگ اور سارا دن ٹک ٹک کرتی اور یہ اونچی ہیلز، کیا ہمارے خاندانی عورتوں ایسی رہتی ہیں؟ یہ حویلی ہے، کوئی شہر کا فیشن شو نہیں ہے جہاں یہ میڈم سارا دن تتلی بنی اڑتی پھرتی۔ رخسانہ کی آواز میں حسد اور نفرت کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ شاہدہ جو اپنی ماڈرن لائف سٹائل اور کھلے ذہن کے ساتھ اس حویلی میں آئی تھی، وہ بھی کسی سے دبنے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنے ناخنوں پر فائلز رگڑتے ہوئے انتہائی بے نیازی سے جواب دیا، دیکھیں رخسانہ بھابی، آپ کو مجھ سے، میرے رہن سہن سے کیا مسئلہ ہے؟ ظفر مجھے خود شہر لے جا کر شاپنگ کرواتے ہیں اور مجھے ایسے ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ آپ کیوں خواہ میرے فیشن پر تنقید کرتی ہیں؟ آپ کو سادہ رہنا پسند ہے، آپ رہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ زبان تو دیکھو اس کی، اماں جان کیسی کینچی کی طرح چلتی ہے۔ ظفر کو تو اس نے اپنے حسن کے جال میں ایسے پھنسایا کہ اسے اپنی ماں اور بھابھی نظر ہی نہیں آتی۔ رخسانہ نے سینہ پیٹتے ہوئے کہا، بس کر رخسانہ، بہت ہو گیا۔ دادی جان نے اپنی باروب آواز میں مداخلت کی تھی، ظفر کی بیوی ہے وہ، اس کی خوشی ہے، اسے جینے دے اپنے طریقے سے، تو کیوں ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے؟ شاہدہ کو حویلی کے طور طریقے، رسم رواج اور رکھ رکھاؤ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنے شوہر کی محبت کے غرور میں جی رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ بے نیازی کی وجہ بیٹی عائشہ کے مستقبل میں کتنی بڑی سزا بننے والی ہے۔ پھر وہ دن آیا جس نے اس حویلی کی بنیاد ہلا دی۔ ظفر چچا کی اچانک ہارٹ اٹیک سے موت ہوگی۔ حویلی میں کہرام مچ گیا، لیکن ظفر چچا کی موت کا سوگ ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ عالم کو وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب وہ صرف 15 سال کا تھا۔ صحن میں شاہدہ بیگم اپنی 2 بڑے سوٹ کیس لیے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر کوئی دکھ نہیں تھا، بس ایک بیزاری تھی۔ ان کے ساتھ 10 سال کی چھوٹی سی عائشہ کھڑی تھی، جس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے شاہدہ، کہاں جا رہی ہو تم یہ سامان لے کر؟ رخسانہ نے حیرت اور غصے سے پوچھا۔ میں اپنے میکے جا رہی ہوں، شاہدہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ظفر کے بعد میرا اس حویلی میں کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی باقی کی زندگی آپ لوگوں کے تانے سن کر اور اس دقیانوسی ماحول میں گھٹ گھٹ کر نہیں گزار سکتی۔ میرے بھائی مجھے لینے آ رہے ہیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ دادی جان اپنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی آگے بڑھی۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ ابھی تو ظفر کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی اور تو یہ منحوس قدم اٹھا رہی ہے۔ خامن کو تو کھا گئی، اب اس کی عزت یوں بازار میں اچھالے گی؟ میں نے کسی کو نہیں کھایا اماں جی، موت کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں مزید یہاں نہیں رہوں گی۔ میں جوان ہوں، میری پوری زندگی پڑی ہے، میں یہاں بیوہ بن کر سفید کپڑوں میں اپنی جوانی نہیں رول سکتی۔ رخسانہ نے آگے بڑھ کر 10 سالہ عائشہ کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر شاہدہ کے سامنے کھڑا کیا۔ اور اس کا کیا؟ اس بچی کو کہاں چھوڑ کر جا رہی ہے؟ یہ ظفر کی نشانی نہیں ہے کیا؟ شاہدہ نے ایک لمحے کے لیے عائشہ کی طرف دیکھا، پھر سرد مہری سے بولی، یہ ظفر کی نشانی ہے نا، تو آپ لوگ اسے پالیں۔ آپ لوگوں کے پاس اتنی جائیداد ہے، اتنی بڑی حویلی ہے، اسے یہاں رکھیں۔ میرے بھائیوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ مجھے بیوہ بہن کے ساتھ میری بیٹی کا بوجھ بھی اٹھائیں۔ ویسے بھی مجھے دوسری شادی کرنی ہے۔ میرے بھائیوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ مجھے بیوہ بہن کے ساتھ میری بیٹی کا بوجھ بھی اٹھائیں۔ ویسے بھی مجھے دوسری شادی کرنی ہے۔ میرے بھائیوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ مجھ بیوہ بہن کے ساتھ میری بیٹی کا بوجھ بھی اٹھائیں۔ ویسے بھی مجھے دوسری شادی کرنی ہے۔ یہ میرے ساتھ جائے گی تو میرے لیے رکاوٹ بنے گی۔ یہ سن کر پوری حویلی میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ ایک ماں اپنی 10 سال کی بچی کو اس حویلی میں تنہا چھوڑ کر جا رہی تھی، ان لوگوں کے رحم و کرم پر جو پہلے ہی اس سے شدید نفرت کرتے تھے۔ عائشہ نے روتے ہوئے اپنی ماں کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ جو فریاد کی تھی وہ عالم کے کانوں میں آج تک گونج رہی تھی، ماما ماما مجھے مت چھوڑیں، ماما پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی، میں کم کھانا کھا لوں گی، میں سارے کام کروں گی، ماما پلیز مجھے ان لوگوں کے پاس مت چھوڑیں، یہ مجھے ماریں گے، ماما مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ 10 سالہ عائشہ کی چیخیں اور سسکیاں آسمان کا دل چیر رہی تھی، مگر شاہدہ کے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے زبردستی عائشہ کا ہاتھ اپنی ٹانگوں سے چھڑوایا۔ ضد مت کرو عائشہ، تم یہیں رہو گی اپنے تایا اور دادی کے پاس، مجھے تنگ مت کرو۔ شاہدہ نے اسے زور سے پیچھے دھکیلا۔ عائشہ فرش پر گر کر بلک بلک کر رونے لگی، اور پھر شاہدہ دروازہ کھول کر
ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے چلی گئی۔ وہ دن تھا آج کا دن۔ عائشہ کے لیے یہ حویلی ایک بھیانک قید خانہ بن گئی۔ ظفر چچا کے مرنے اور شاہدہ کے جانے کے بعد رخسانہ تائی ساری جلن کا بدلہ اس معصوم بچی سے لینا شروع کر دیا۔ عالم کو یاد تھا کیسے ایک دن عائشہ سے غلطی سے پانی کا گلاس ٹوٹ گیا۔ رخسانہ تائی نے اسے بالوں سے پکڑ کے کھینچا تھا۔ حرام کی بوٹیاں توڑنے والی تیری ماں تو ڈائن تھی جو اپنے سہاگ کھا کر بھاگ گئی۔ اب تو یہاں ہماری چھت پر مونگ دلنے کے لیے رہ گئی، مفت کی روٹیاں توڑتی ہے اور اوپر سے ہمارا نقصان کرتی ہے۔ ماں کی طرح تو بھی منحوس ہے۔ اور رخسانہ اسے مار رہی تھی اور وہ معصوم بچی چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر سسک رہی تھی۔ وہ ایک لفظ بھی اپنی دفاع میں نہیں بولتی تھی۔ رخسانہ، ہاتھ توڑ دوں گی میں تیرے اگر تو نے میری پوتی کو دوبارہ ہاتھ لگایا۔ یہ دادی جان کی گرجدار آواز تھی، رخسانہ جس نے رخسانہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا تھا۔ دادی جان آگے بڑھیں اور انہوں نے عائشہ کو زمین سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ میرے ظفر کی آخری نشانی ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں اس بچی کو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ اگر کسی سے رلایا تو وہ میرا مرا منہ دیکھے گا۔ دادی جان کا وجود اس اندھیرے خوفناک گھر میں عائشہ کے لیے وہ واحد روشنی، واحد ڈھال بن گیا تھا۔ صرف دادی جان کی وجہ سے ہی سکندر شاہ اور رخسانہ عائشہ کو برداشت کر رہے تھے، ورنہ وہ تو اسے کب کا گھر سے نکال چکے تھے۔ لیکن اس روزمرہ کی نفرت، تانوں، ماں کی بے وفائی، باپ کی موت نے اس 10 سالہ بچی کے اندر سے زندگی کی رمق چھین لی تھی۔ وہ ایک ہنستی کھیلتی شرارتیں کرتی بچی سے ایک خوفزدہ سے ہی سہمی ہوئی زندہ لاش بن گئی تھی۔ اس نے حویلی میں اپنا وجود جیسے مٹا لیا تھا۔ وہ کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، کسی سے بات کرنی پڑتی تو 100 بار سوچتی تھی کہ کہیں اس کے منہ سے نکلا ہو وہ کوئی لفظ تائی جان کو ناراض نہ کر دے۔ اسے بچپن سے ہی دمہ کی بیماری تھی۔ وہ ددیال کی اس نفرت اور ذہنی اذیت نے اس کی بیماری کو مزید بڑھا دیا تھا۔ عالم جب بڑا ہوا تو اس نے عائشہ کو ہمیشہ دیواروں سے لگ کر چلتے، نگاہیں جھکا کر بات کرتے اور ہر سائے سے ڈرتے ہوئے اس کے دل میں عائشہ کے لیے ایک نرم گوشہ، ایک احساس پیدا ہو چکا تھا۔ لیکن اپنی ماں کی عائشہ سے شدید نفرت اور اپنے خاندانی انا کے باعث اس نے کبھی اس سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ عائشہ کی بزدلی پر کڑتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ اپنے لیے بولے، تائی جان کا سامنا کرے، مگر وہ عائشہ کا ماضی بھول چکا تھا۔ اس بچی نے کیا کیا سہا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر فرش پر بیٹھے عالم شاہ نے اپنے بال سختی سے نوچے۔ میں کتنا بڑا جاہل ہوں، وہ خود کلامی کرتے ہوئے سسکا تھا۔ اسے اس کی ماں نے توڑا، میری ماں نے اسے روندا اور رہی سہی کسر نے میں نے پوری کر دی۔ میں نے اس کی ڈھال بننا تھا، میں نے اسے تحفظ دینا تھا، لیکن میں تو اس کا سب سے بڑا خوف بن گیا۔ وہ مجھ سے ڈرتی تھی کیونکہ میں اپنی ماں کی طرح اس پر دھاڑتا تھا۔ میں کتنا ظالم ہوں۔ اگر آج اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کسے معاف کروں گا۔ عالم شاہ کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ ماضی کے ان تلخ سایوں نے آج اسے یہ باور کرا دیا تھا کہ عائشہ کی خاموشی اس کی بزدلی نہیں بلکہ ان سب کے دیے ہوئے زخموں کا رشتہ رہنا تھا۔ اور آج اس نے اپنی بے رحمی سے ان کے زخموں کو اس حد تک، وہ خود کلامی کرتے ہوئے سسکا تھا، اسے اس کی ماں نے توڑا، میری ماں نے اسے روندا اور رہی سہی کسر میں نے پوری کر دی۔ میں نے اس کی ڈھال بننا تھا، میں نے اسے تحفظ دینا تھا، لیکن میں تو اس کا سب سے بڑا خوف بن گیا۔ وہ مجھ سے ڈرتی تھی کیونکہ میں اپنی ماں کی طرح اس پر دھاڑتا تھا۔ میں کتنا ظالم ہوں۔ اگر آج اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کیسے معاف کروں گا۔ عالم شاہ کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ ماضی کے ان تلخ سایوں نے آج اسے یہ باور کرا دیا تھا کہ عائشہ کی خاموشی اس کی بزدلی نہیں بلکہ ان سب کے دیے ہوئے زخموں کا رشتے رہنا تھا۔ اور آج اس نے اپنی بے رحمی سے ان کے زخموں کو اس حد تک چھیل دیا تھا کہ وہ زندگی اور موت کی سرحد پر کھڑی سانسوں کی بھیک مانگ رہی تھی۔ عالم کی آنکھوں سے گرنے والا آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بس ایک ہی دعا کرتا رہا کہ کسی طرح بس ایک بار عائشہ واپس آ جائے۔ ہسپتال کے اس کوریڈور کی سفید دیواریں عالم شاہ کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ ہرگز تا لمحہ اس پر قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ وہ کبھی اپنے ایک دیوار سے ٹیک لگاتا، کبھی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگتا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جب عائشہ نے اس کی شرٹ کا کالر پکڑا تھا اور اس کی آنکھیں نیلی پڑ رہی تھیں۔ آخر کار ایمرجنسی روم کا دروازہ کھولا اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ عالم جو اپنی جگہ ساکت ایک جھٹکے سے آگے بڑھا۔ ڈاکٹر عائشہ کیسی ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی آواز میں ایک ایسا
کروپ تھا۔ ڈاکٹر نے ایک بار ہمدردی سے دیکھا۔ ڈاکٹر نے اپنی فائل بند کی اور گہری سانس لے کر بولی، دیکھیں دیکھیں حالت بہت نازک تھی، مریضہ کو دمہ کا بہت شدید اٹیک ہوا تھا، لیکن سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ حملہ صرف طبی وجوہات کی بنا پر نہیں تھا، یہ شدید ذہنی دباؤ اور خوف کا نتیجہ ہے۔ عالم کا حلق سوکھ گیا۔ خوف؟ جی ہاں، ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ اس طرح کا ذہنی دباؤ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر بروقت ہسپتال نہ لایا جاتا تو پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیتے۔ ان کی نبض بہت کمزور ہو چکی ہے، انہیں اب مکمل سکون کی ضرورت ہے، ورنہ اگلا اٹیک برداشت کرنا ناممکن ہوگا۔ آپ لوگ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ گھر میں کسی ٹینشن میں ہیں؟ ڈاکٹر کی یہ بات عالم کے دل پر کسی گہرے خنجر کی طرح لگی۔ اسے یاد آیا تھا کہ وہ اس پر کیسے دھاڑا تھا، کیسے اسے دھکا دیا، اور وہ مجرموں کی طرح سر جھکا کر کھڑا رہا۔ ڈاکٹر اسے مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اسی لمحے کوریڈور کے دوسرے سرے سے اسے تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ دادی جان اپنی لاٹھی ٹیکتی پیچھے پیچھے سکندر شاہ اور رخسانہ کے ساتھ آ رہی تھی۔ دادی جان کا چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ تھا۔ عالم دادی کی جان کی آواز کوریڈور میں گونجی۔ وہ اس کے پاس پہنچی، اپنی لاٹھی سے اس کے کندھے پر ایک ہلکی سی ضرب لگائی۔ کیا تُونے؟ کیا دشمنی تھی تمہیں اس بچی سے؟ عالم نے سر نہیں اٹھایا۔ اس کی خاموشی دادی کے غصے کو مزید بھڑکا گئی۔ بول کیوں نہیں رہے؟ وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا مجھے۔ میری بچی کی سانسیں بند کرنے کے لیے تم سب تیار بیٹھے ہو۔ تم سب کی نفرتوں نے اسے آج اس حال تک پہنچا دیا۔ دادی جان روتے ہوئے بولی، وہ یتیم کیا ہوئی؟ تم سب نے اسے اپنے پیروں کی جوتی سمجھ لیا۔ عالم تو سب سے زیادہ اس کا خیال رکھنے والا بنتا تھا، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ رخسانہ تائی نے اپنی چادر سنبھالی اور سرد لہجے میں کہا، اماں آپ بلا وجہ عالم کو الزام دے رہی ہیں، اس میں عالم کا کیا قصور ہے؟ اس لڑکی کی طبیعت تو ہمیشہ سے خراب ہی رہتی ہے، یہ تو خود ہی اتنی کمزور ہے کہ ذرا سی بات پر سانسیں اکھاڑ لیتی ہے۔ خاموش ہو جاؤ، دادی جان نے گرج کر رخسانہ کو چپ کروایا۔